السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح ایک قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا اور ان کو عزیز مصر خرید کر اپنے محل میں لے گیا۔ اور جب عزیز مصر اپنی محل میں لے کر گئے تو ان کی بیوی زلیخا جو تھی وہ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے بدنیتی اختیار کر لی اور ایک دن بناؤ سنگھار کر کے اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے برائی کے لیے پکارا۔ تو آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش ہرگز نہیں کر سکتا، نہ میں اس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن یعنی آپ کا کرتا پکڑ لیا، اور چونکہ آپ بھاگ رہے تھے اور زلیخا آپ کے پیچھے دوڑ رہی تھی تو آپ بھاگتے ہوئے صدر دروازے پر پہنچ گئے اور اس کی زلیخا نے جو کرتا آپ کا پکڑا تو پیچھے سے آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی حالت میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہوا اور اس نے ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر سامنے آ گیا ہے تو وہ فوراً مکاری سے بولی کہ یہ اس غلام کی حرکت ہے اور یہ مجھے برائی پر اکسا رہا تھا، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو قید خانے میں بھیج دیں، یا اس کے ساتھ اور اس نے آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے اور اس نے مجھے خود برائی کے لیے بلایا تھا اور میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھے سے کرتا پھاڑ دیا۔ اس پر عزیز مصر جو تھا اس نے دونوں کا بیان سنا اور وہ حیران پریشان رہ گیا اور بولا، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا ہوا۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے اللہ کے حکم سے بآواز بلند کہا کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت کے سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت گویا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچا ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے جب یہ شہادت سنی تو اس نے کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوسف تم خیال نہ کرو، بے شک یہ عورت جو ہے یہی گنہگار ہے اور یہ اس کی معافی مانگے گی۔ زلیخا کی اس جو برائی کا قصہ تھا یہ پورے محل میں اور محل سے باہر بھی پھیلنے لگا، اور جو شہر کی عورتیں تھیں وہ چمگوئیاں کرنے لگی کہ زلیخا نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ اس پر عزیز مصر کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے ایک دعوت رکھی اور شہر کی تمام عورتوں کو اس نے بلا بھیجا۔ جب شہر کی تمام عورتیں آ گئی تو اس نے ان کے کھانے کے لیے ان کے سامنے فروٹ رکھے، مطلب پھل رکھے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری پکڑا دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نقاب کر کے ان کے سامنے لایا گیا، اور جب ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک چہرے سے نقاب اتارا گیا تو ان عورتوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھل کاٹنے کے بجائے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بولی، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے فریب میں نہ آئے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزرائے
सल्तनत और अरकान सल्तनत से अज़ीज़ ने मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुंचकर फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कैद खाना की कोठरी मुझे उस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ ज़ुलेखा और वो ख़वातीन मुझे बुला रही थी, और तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी हिफाजत में रखा और मुझे इस कैद में ले आया और मेरी इज़्ज़त को तूने महफूज रखा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाना में कैसी ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ क्या हालात और वाक़यात हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए नाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।